السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وأحمدنا وأمجدنا وأعلانا وأولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفهما۔ تعریف و تحمید، تمجید و بزرگی برتری اس اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بابرکت اور رحمت مقدس ذات کے لیے ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں بھی اپنے گھر مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہو کر کتاب و سنت کی چند باتیں سننے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ درود و سلام اس ہستی برحق رسول معظم نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے کہ جن کی آمد و بعثت پوری کی پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنی ہے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار اور پردہ نشیں میری ملت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، ہر دل میں ایک دن عید الاضحیٰ کے لیے خوشی اور مسرت موجود ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو 2 ملی تقریبیں عنایت فرمائی ہیں۔ پہلی ملی تقریب کا نام عید الفطر ہے۔ اس کے استقبال کے لیے کائنات کے رب نے تمام مہینوں میں سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ماہ مقدس رمضان المبارک اہل ایمان کو نصیب فرمایا، اور دوسری تقریب جسے ملی تقریب کا نام دیا جا سکتا ہے، جو کسی گروہ، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر مسلمان اسے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس دن کو اللہ رب العزت کے حضور جانور کی قربانی کر کے شکرانے کے طور پر بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ماہ مقدس رمضان المبارک عید الفطر سے پہلے ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر کائنات کے رب نے امت مسلمہ کے لیے بڑی ساری خیر کو جمع فرما دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں؟ تو امام ابن العثیمین رحمہ اللہ فرمانے لگے
اے سوال کرنے والے، نوٹ کر لے، کائنات کے رب نے امت مسلمہ پہ یہ دن بطور احسان کے دیے ہیں۔ یہ دن ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے ان 10 دنوں کی قدر کو پا لیا، جنہوں نے ان 10 دنوں کے اندر کائنات کے رب کے حضور عبادت کی، کائنات کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، کبھی ان کے وقت کے اندر قیام بڑھ جاتا ہے، کبھی رکوع بڑھ جاتا ہے، کبھی سجدہ بڑھ جاتا ہے، ان ساری کیفیتوں کی ادائیگی کے بعد، ان سارے مراحل سے گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت ان کے لیے ایک خوشی اور مسرت کا دن انہیں عنایت فرماتے ہیں، جس دن کو ہم اپنی زبان کے اندر عید الاضحیٰ، بڑی عید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا کریم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ هذه الایام العشر۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر مقدس دن ہے، اس قدر بابرکت دن ہے، اس قدر پر رحمت دن ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پورے سال میں سب سے زیادہ دن جن دنوں کے اندر کوئی عمل کیا جائے تو اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من هذه الایام العشر، وہ دن کائنات کے رب نے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بنا دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس قدر مقدس دن کہ ان ایام کے اندر ایک دن ایسا بھی کائنات کے رب نے رکھا ہے، اگرچہ امت مسلمہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہے، اسے اپنی وہ سنت رسول اللہ کی جن سنتوں کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہی نہیں بلکہ ختم ہو سکتا ہے، اسے علم نہیں، رسومات کو یاد رکھتا ہے، اس کے ذہن میں محرم کی رسومات کا ذکر موجود ہے، اس کے ذہن میں ربیع الاول کی رسومات کا ذکر موجود ہے، اس کے ذہن میں رجب کی رسومات موجود ہیں، اس کے ذہن میں شعبان کی رسومات موجود ہیں۔ اگر اس کے دل میں موجود نہیں ہے تو پیغمبر کی وہ سنتیں موجود نہیں ہیں جن سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے درجات ہی بلند نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ صرف اس کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت نیکیاں بھی درج فرما دیتے ہیں۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ والسنۃ التی قبلہ وبعدہ۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا موجود ہے جس دن کو صرف ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد والے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، صرف ایک دن کے روزے سے۔ اور یہ روزہ حاجیوں نے نہیں رکھنا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حج کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حج کیا حضرت عمر کے ساتھ، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حج کیا حضرت عثمان کے ساتھ، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حج کیا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے خوش نصیبی کس کے مقدر میں رکھی ہے؟ یہ اعزاز کائنات کے رب نے کسے عطا کیا ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا حج کے لیے سفر کرنے کی، جو استطاعت نہیں رکھتا جمرات میں پہنچنے کی، جو استطاعت نہیں رکھتا مسجد نبوی میں حاضری کی، جو استطاعت نہیں رکھتا عرفات میں پہنچنے کی، وہ ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کے دن روزہ رکھ لے، کائنات کا رب اس آدمی پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، صرف ایک روزے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر کہ ان دنوں کے اندر کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ کو پورے سال میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے پیارے محبوب اجازت ہو تو سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں کرو۔ کہنے لگے پیارے محبوب جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ ان دنوں کے اندر کیا گیا کوئی عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ وہ جہاد کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میدان جہاد میں بندہ پہنچتا ہے، اس کے جسم پہ زخم لگتا ہے، یہ شہید ہوتا ہے، آقا کریم نے فرمایا اس کے جسم کے اندر سے نکلنے والے خون کا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، کائنات کا رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عمل جہاد کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی کائنات کے رب نے قسم کھائی ہے۔ صحابی کہنے لگے پیارے محبوب اس عمل جہاد سے بھی افضل؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہاں میرے صحابی، جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں کے اندر کیا ہوا عمل، لیکن ایک جہاد سے افضل نہیں۔ پوچھا پیارے محبوب وہ کون سا جہاد ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر میں کوئی مال نہیں چھوڑتا، اپنا مال بھی ساتھ لے لیتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے رستے میں وقف کر دیتا ہے، اللہ کے رستے میں پیش کرتا ہے، شہادت حاصل کر جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نہ وہ مال واپس لے کے آئے نہ وہ جان واپس لے کے آئے، پھر ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب عمل وہ جہاد ہو سکتا ہے، وگرنہ جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں میں کائنات کے رب کے حضور کیا ہوا عمل پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان دنوں کے اندر کس قدر عمل کے اندر رغبت پا جاتے، کس قدر آگے بڑھ جاتے کہ حدیث میں آتا ہے کان ابن عمر و ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کانا یخرجان الی السوق، ان دنوں میں پیغمبر کے یہ دونوں صحابی بازار میں چلے جاتے اور بازار میں جا کے تکبیر کہا کرتے، تحلیل کہا کرتے، تحمید بولا کرتے، تسبیح کیا کرتے بآواز بلند، اور ان کو دیکھ کر بازار والے بھی اللہ رب العزت کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے۔ کہیں ان کی زبان پہ بھی آتا سبحان اللہ، کہیں ان کی زبان پہ بھی آتا الحمدللہ، کہیں ان کی زبان پہ بھی آتا اللہ اکبر، کہیں ان کی زبان پہ بھی آتا لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ عمل موجود ہے، لیکن صرف 3 دن کے لیے کہ جی عید کے 3 دن ہم یہ عمل کر لیں گے، وہ بھی مسجد میں آئے، نماز پڑھی، 4 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد، 3 رکعت ادائیگی کے بعد
2 رکعت ادائیگی کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے بآواز بلند اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ دعا پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے میرے فرض کی ادائیگی ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام صرف اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہر وقت اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل پورے سال کے دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال سے زیادہ کائنات کے رب کو پسند ہے اور محبوب ترین ہے۔ پھر آگے آئیے، ایک عمل ان 10 دنوں کے اندر قربانی کا عمل ہے، وہ کس قدر اہمیت کا حامل کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کائنات کے رب نے استطاعت و توفیق بخش رکھی ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، قربانی کر سکتا ہے، لیکن قربانی کا جانور خرید کے اللہ کے رستے میں قربان نہیں کرتا، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، اس بد نصیب کو کہہ دو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا۔ اتنی اہمیت کا حامل عمل قربانی۔ آئیے اس قربانی کے احکام و مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس جانور کو قربان کرنے کا طریقہ سیکھا ہے؟ کیا ہم نے اتنی عظمت و عظیمت والے عمل کے متعلق کبھی یہ خواہش کی ہے کہ یہ عمل میں کرنے تو جا رہا ہوں، میری جیب سے مال بھی خرچ ہوگا، میں نے اسے خدمت کر کے اپنا وقت بھی دیا ہے، میں نے اس کے لیے کسائی کا اہتمام کیا ہے، اپنا وقت بھی دیا ہے، کیا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، آقا کریم فرماتے ہیں اذا داخل العشر وعندہ اضحیۃ یرید ان یضحی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جانور اللہ کے رستے میں قربان کرنا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، فلا یأخذن شارا ولا یقلمن ظفرا، آقا کریم نے فرمایا وہ اپنے بال کاٹ لے، اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لے، اپنی زیر ناف بال کاٹ لے، اپنے بغل کے بالوں کو صاف کر لے، پھر فرمایا اپنے ناخن اتار لے۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب، حسن درجے کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابو داود کے اندر اس کی اصل موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے کہنے لگے پیارے محبوب میرے پاس دودھ دینے والی ایک بکری موجود ہے، کیا میں اسے قربان کر لوں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے قربان نہ کرنا، لیکن ایک عمل کر لے، اس عمل کی وجہ سے، یعنی اس کے پاس اور استطاعت ہی موجود نہیں کہ وہ نیا جانور خریدے پھر اسے اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یوں کر کہ اپنے ناخن اپنے بال مؤخر کر دے، عید والے دن تک مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کر، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹ لے، کائنات کا رب تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جانور قربان کرنے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس استطاعت موجود نہیں۔ جس کے پاس استطاعت موجود ہے وہ قرض اٹھا لیتا ہے اپنے بھائی کی شادی کے لیے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر قربانی کی باری آئے تو اسے یاد آ جائے نا میرے کول تے ہے کوئی نہیں، میں تے کرد ہی چوکے کر سکتا، پھر یہ نالوں بہتر ہے میں کرا ہی نہ، پھر اسے سوچنا چاہیے کیا میں نے
اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب پہ فضول خرچی کرتے ہوئے اس قرض کو اٹھانے سے پہلے سوچا تھا؟ کیا میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے موقع پر خوشی کرتے ہوئے قرض اٹھاتے ہوئے سوچا تھا؟ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے جو قرض اٹھایا اس قرض کو اٹھانے سے پہلے سوچا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرض اتنا اٹھاتا ہے جتنی ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ جانور قربان کرنے کی لیے اپنا عذر بنا رہا ہے کہ میں کسی طریقے کے ساتھ بچ جاؤں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ارادہ کر لیا نا قربانی کرنے کا، آقا کریم فرماتے ہیں پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی حلال کمائی کے ساتھ جانور قربان کرے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یحب الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ویحب الطیب، کائنات کا رب پاکی کو پسند کرتا ہے۔ پاکی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور جب خرچ کرنے لگو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ سود کے فلاں پیسے پڑے ہوئے تھے، بینک میں جمع کروائے ہوئے تھے، اتنے پیسے اوپر مجھے مل رہے ہیں، ان پیسوں کی قربانی کر دیں جی، میں نے اپنے گھر میں تو آج تک بیٹوں کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا۔ جب قربان کرنے لگے اللہ کے راستے میں جانور، اللہ توفیق بخش دے، تو پھر یہ خیال کرے کہ حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں وہ جانور جو قربان کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے خرچ کرے۔ بلکہ سیرت رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے، سیرت کی ایک کتاب ہے، سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے نا تو اس وقت ان سب نے آپس میں بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کرنے سے پہلے جو مشورہ کیا تھا اس مشورے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم میں سے جو بھی اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے کچھ خرچ کرے گا، اس خرچ کے اندر، ان پیسوں کے اندر، ان روپوں کے اندر حرام کی آمیزش موجود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مکہ کا مشرک بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ذکر کر رہا ہوں۔ ان کی یہ حالت و کیفیت ہے، تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہر کوئی آج کے اس پرفتن دور میں سود جیسی لعنت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر اگر اللہ توفیق بخش دے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ناخن اتروا لے، اپنے بال اتار لے، پھر حلال کمائی سے کرے، پھر اس کے بعد نمود و نمائش سے پاک ہو۔ اس کا یہ عمل نمود و نمائش سے پاک ہو، فخر و تکبر کے لیے قربانی نہ کرے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس قصارت کما ترا۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے رسول اللہ کے زمانے میں ایک بندہ ایک بکری ذبح کرتا جو وہ اس کے پورے اہل خانہ کی طرف سے ہوتی، اس میں سے وہ کھاتا بھی اور کھلاتا بھی، لیکن اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ لوگ فخر کرنے لگ گئے، لوگ تکبر میں اس عمل کی وجہ سے مبتلا ہو گئے۔ کثارت، صحابہ کہتے ہیں حتی ترا، اس کے بعد جو آج کا حال ہے وہ تم خود ہی دیکھ لو۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک جانور قربان کرنا ہے نا، جانور قربان کرتے ہوئے بڑا جانور نہیں لے گا، گائے کی قربانی نہیں کرے گا، اونٹ کی قربانی نہیں کرے گا، خریدے گا بکرا شترائی، لیکن مقابلے میں آنے کے لیے کہ میرا بکرا پورے پنجاب میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، نیت کے اندر دکھلاوا موجود ہے، نمود و نمائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور نمود و نمائش کے لیے جانور قربان کرنے والے یاد رکھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ ہمیں خون کی پرواہ ہے نہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، ہمیں تو چاہیے ولاکن ینالہ التقوی منکم، تیرے دل کے اندر حسرت کیا ہے، تیرے دل کی بات کیا ہے، تیرے دل کے اندر کیا موجود ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر اخلاص موجود ہے تو پھر یاد رکھ، تیرے ہاتھ سے بکرے کی گردن پہ چھری بعد میں چلے گی، کائنات کا رب قبول پہلے فرما لے گا۔ اور اگر اس کے عمل کے اندر اخلاص موجود نہیں نا تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عمل، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا پیارے محبوب کس بندے کا عمل مقبول نہیں ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس شخص کا عمل قبول نہیں کہ جس نے عمل تو کیا لیکن اس کی نیت صاف نہیں تھی، نیت میں اللہ کی رضا موجود نہیں تھی، اللہ رب العزت کی خوشنودی موجود نہیں تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے دل میں کیا تھا کہ جناب لاؤں گا لوگ دیکھیں گے میں نے جانور قربان کیا ہے۔ اس کے دل میں کیا تھا کہ لوگوں کو حقیر ثابت کروں گا اس جانور کی قربانی کے بعد۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ اتنا خوش نہ ہو، اتنے بازو نہ پھیلائے، وہ یاد رکھے ان اللہ لا يقبل، اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کس طرح کا جانور ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام چت کبرے سینگوں والے مینڈے اللہ کے رستے میں خوبصورت ترین ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جانور خریدتے وقت خوبصورتی کا لحاظ نہ رکھا جائے، اچھا ہونے کا لحاظ نہ رکھا جائے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے رستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں، جو چیز وہ اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ پٹھان کی نماز والا حساب نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیوں، کہنے لگا سارے کام جلدی میں کرتے ہیں اور اللہ کے کام میں دیر لگا دیں۔ ایسا عمل نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا انسان کے دل کے اندر موجود ہو، تو پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جانور قربان کرنے کی وجہ سے اسے ہر قسم کا وہ بینیفٹ عطا کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے رستے میں لگے ہی نہ ہو قربانی کا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جائز ہی نہیں ہے۔ 4 قسم کے جانور ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں 3 قسم کی چیزیں اور ذکر کی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا جو اندھا ہو اس کا اندھا پن ظاہر ہو، پھر وہ لنگڑا ہو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ بیمار ہو اس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا بوڑھا جانور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی موجود نہ ہو۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم نے منع فرمایا ہمیں۔ کیسے جانور سے؟ کہ اس جانور کا کان کٹا ہوا ہو۔ کیسے جانور سے؟ کہ اس جانور کے کان کے اندر سوراخ موجود ہو۔ کیسے جانور سے؟ کہ اس جانور کا سینگ کٹا ہوا ہو۔ ہاں وہ کان تھوڑا کٹا ہے، کچھ لوگوں نے آگے تطبیق کر لی ہے جی اتنا کان کٹ جائے تو کوئی بات نہیں، اتنا کٹ جائے تو خیر صلی اللہ ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ سوراخ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کان تھوڑا کٹا ہے یا زیادہ، اللہ رب العزت کی پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ابو داود کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ذکر کیا ہے 8 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بتائے ہیں، گائیں، بکری، بھیڑ، اونٹ، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ عموماً ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ کسی وقت یہ سنت مدفون ہو چکی ہے، شاید ہی کوئی بندہ قربانی کرتا ہے بکری کی، شاید ہی کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اونٹنی کی، شاید ہی کوئی بندہ قربانی کرتا ہے گائے کی،
یہی خواہش ہوتی ہے، یہی تمنا ہوتی ہے بکرا لینا ہے، یہی تمنا ہوتی ہے چھترا لینا ہے، یہی آرزو ہوتی ہے کہ اونٹ لینا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر اترنے والے قرآن مجید میں جو جانور اللہ کے رستے میں قربان ہو سکتے ہیں ان میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، دونوں سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے محبوب، اگر کسی آدمی کے پاس بکری، چھتری یا کوئی گائے یا پھر اونٹنی موجود ہے، وہ اسے ذبح کر دیتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جو جانور میں نے ذبح کیا یہ تو حاملہ تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب کیا اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ آقا کریم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کلوا شئتم، آقا کریم فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہتا ہے نا کھانے کو تو کھا لو۔ وہ جو اس کے پیٹ کے اندر جانور تھا نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اسے بھی کھا لو اگر تمہارا جی چاہتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اس کی ماں کو ذبح کرنا ہی اس کو ذبح کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی پیغمبر کے صحابہ اونٹنی قربان کیا کرتے تھے، پھر اگر بکری بھی قربان کیا کرتے تھے۔ یہ جس طرح پچھلی روایت کے اندر ذکر آیا ہے کہ بشات، کہ ہم میں سے ایک شخص ایک بکری ذبح کرتا جو اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی اور اس کی اپنی طرف سے بھی ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور، عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ خصی جانور قربان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خصی مینڈے اپنی قربانی، اپنی ذاتی قربانی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خصی جانور ذبح کیا ہے۔ پھر اسی طرح نماز عید سے پہلے اگر کوئی بندہ جانور قربان کر دیتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قربانی کی، من کان قبل صلاۃ العید فلیعد، ایک شخص نے قربانی کر دی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ ندی میں خون بہہ رہا ہے، آقا کریم نے فرمایا یہ کس نے کر دیا؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے محبوب میرا جی چاہا تھا کہ لوگ جلدی جلدی گوشت کھا لیں، نیت صاف تھی۔ جس طرح ہم کئی سارے دین میں اضافے کر کے پتہ کیا کہتے ہیں، نیت ٹھیک سی نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے من کان قبل صلاۃ العید فلیعد، جس نے قربان کر دیا جانور عید کی نماز سے پہلے، میں محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دوبارہ جانور ذبح کرے۔ پھر اسی طرح عموماً میت کی طرف سے جانور قربان کرنے کا کہا جائے، یہ میری طرف سے ہے، یہ میرے ابا جی کی طرف سے ہے، یہ میرے دادا جی کی طرف سے، ایسا کرنا جو روایت یہاں پہ پیش کی جاتی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب ابو داود کی ضعیف روایات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو آپ کے والدین نے، آپ کے بڑوں نے ترغیب دلائی ہے، طریقہ سکھایا ہے، اس رستے پہ مائل کیا ہے، اس رستے پہ چلایا ہے، تو ہی آپ کرنے لگے ہیں نا۔ کوئی بھی آپ نیک عمل کریں ان کو ثواب برابر ان کا ملے گا، اس لیے ان کے نام کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو جانور قربان کرنا ہے اس جانور کی خوب خدمت کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جان چھڑوانے کے لیے عموماً جناب عید، کہیں تو عید والے عید کے دن سے ایک دن پہلے لے آتے ہیں، اور کہیں تو ایسے ہیں کہ جو منڈی سے ہی لے کے آتے ہیں، گھر میں بھی نہیں لاتے، باہر ہی ذبح کر کے کام ختم کر دیتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں فرض کی ادائیگی ہوگی۔ رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتا اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جانور قربان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نا، ایک صحابی نے جانور قربان کرنے لگے تو چھری تیز نہیں کی ہوئی تھی، آقا کریم نے فرمایا تم اسے کئی موتیں دینا چاہتے ہو، اس سے پہلے تم نے اس کے اوزار کو تیز کیوں نہیں کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے آقا کریم کا فرمانا کہ جو بھی جانور کی قربانی کرے پھر اسے چاہیے کہ اچھی طرح جانور قربان کرے۔ پھر گھر میں عموماً عورتوں کو لوگ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے، بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ بیٹیاں میری قربانی کو ذبح کریں گی۔ اگر بیٹیوں کے اندر اتنی جرت، حوصلہ موجود ہے تو بیٹی قربانی کر سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کرتے ہوئے انسان کو یہ گوشت کا بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں بہت کم لوگوں نے جانور قربان کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر گھر میں گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال تک منع کیا گوشت کو جمع کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے۔ کیوں
کہ اس وقت لوگوں کے اندر قربانی کرنے کی والے کم لوگ موجود تھے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کھاؤ بھی اور اسے تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ بھی کر لو. تو بہتر یہی ہے کہ یوں کریں 3 حصے بنا لیں، ایک اپنا، ایک دوست و احباب کا اور ایک اپنے رشتہ داروں کا. ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے جتنا اپنے گھر میں کم رکھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. کیوں کہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا، ہم نے بھی تو ہفتہ بعد کھانا ہے یا پورا ہفتہ کھاتے رہنا ہے. تو ایک وہ کہ جس کے پاس سارے سال بعد، وہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے روتے ہوئے یہ کہنے لگی بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ عید کے دن گوشت کھلاؤں گا، ابا جی آج کے دن بھی ہمارے مقدر میں گوشت کی بوٹی نہیں ہے. باپ بیچارہ رونے لگ گیا اپنی بیٹی کے سامنے، اور ساتھ والے گھر تھے یوں جناب ٹکا بوٹیاں بن رہی ہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں، اپنا فریزر بھرا ہوا ہے، اپنی فریج بھری ہوئی ہے. قربانی کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے. اب وہ آواز بچی کے رونے کی انہی افراد میں موجود ایک شخص نے سنی اور فریزر سے اسے حیرانگی ہوئی کہ بھائی یہ ہم نے کس کے لیے قربان کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں آج کے دن بھی ایک بوٹی کھانے کے لیے موجود نہیں، اور ایک طرف وہ ہے جس نے قربان بھی کیا، احسان بھی کیا، پیسے بھی لگائے، لیکن صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی کھالیں زکوٰۃ کے مصارف میں سے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ان 8 مصارف میں سے کسی کو بھی آپ وہ قربانی کی کھال جمع کروا سکتے ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، آقا کریم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ. جانور کو خریدتے ہوئے یہ بات ضرور دیکھیں کہ وہ جانور دونتا بھی ہے کہ نہیں. اگر 2 دانتا ہے تو اسے خریدیں، وگرنہ بڑے سارے جانور موجود ہیں، کسی اور جانور کو خرید لیں. عموماً ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. آقا کریم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانتا جانور. جب کرنا جو ہے 1000 کم کیا، زیادہ کیا، تھوڑا وقت پہلے کیا یا بعد میں کیا، ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اسے پائیں، اسے ذبح کریں. اور آخری مسئلہ جو عموماً ہمارے ہاں آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، یہ بھینس کی قربانی کا سلسلہ. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. عموماً جتنے بھی علماء کرام اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو انعام لفظ ذکر ہوا ہے نا، قربانی کے جانوروں کا جہاں بھی ذکر آیا وہاں پہ لفظ انعام استعمال ہوا ہے، اور انعام کے اندر بھینس موجود نہیں. وہ کہتے ہیں جب بھینس موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو 8 جانور ذکر کر دیے ہیں نا، ان 8 جانوروں کے علاوہ کوئی جانور قربان نہیں ہو سکتا. اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں، جس طرح حضرت حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ، کبار بزرگ علماء کرام جو قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارا سال اسے بھینس کی نسل میں سے سمجھتے ہو کہ اس کی زکوٰۃ بھی اس حساب سے دیتے ہو، اسے شمار بھی انہی کے ساتھ کرتے ہو، اور جب قربان کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہو یہ اس میں ہے ہی نہیں. اگر اس میں نہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ کا اور نصاب بنائیں. اگر زکوٰۃ کا نصاب گائے کے حساب سے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کی نسل سے ہے، لہٰذا اسے قربان کر سکتا ہے. تو اس صورت میں ہمارا موقف جو ہمیں سمجھ آیا ہے کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد وہ یہی ہے کہ اگر انسان کو گائے میسر ہے، اگر گائے میں مذکر اور مؤنث میسر ہے، بکری بکرا میسر ہے، چھتری چھترا میسر ہے، اونٹ اونٹنی میسر ہے، تو ایسی صورت میں کوشش کرے کہ انہی میں سے کر لے. اگر نہیں موجود، میسر نہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر معاملے میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد